اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ابرہہ کا خانہ کعبہ پر حملہ اور اس کا انجام۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں ہوئی تھی۔ عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھی والا سال۔ یاد رہے، عام الفیل یا ہاتھی والے سال کا ذکر قرآن میں سورہ الفیل میں بھی ملتا ہے۔ اس سال حبشہ کے مقرر کردہ یمن کے گورنر ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ اس نے اصل میں صنعا، جو یمن کا شہر ہے، اس میں ایک کلیسا یعنی چرچ الکلیسا کے نام سے تعمیر کیا تھا، اور جو کہ وہ مسیحی تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ عرب مکہ جانے کے بجائے اس کلیسا کو مرکز بنائیں۔ جب یہ ممکن نہ ہوا تو اس نے کعبہ کو تباہ کرنے کی ٹھان لی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ابرہہ کے اس حملے کا مکمل واقعہ تفصیل کے ساتھ سنائیں گے۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ واقعہ فیل بھی کہلاتا ہے۔ اس واقعہ کو واقعہ فیل کا نام کیوں دیا جاتا ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ابرہہ کون تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس واقعہ کے کتنے دن بعد ہوئی۔ ناظرین، یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابرہہ یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا، یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اسے جواب ملا، بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا، بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا، پتھروں کا۔ اس نے پوچھا، اس کا لباس کیا ہے؟ بتایا گیا، ہمارے ہاں سے جو دھاری دار کپڑا جاتا ہے، اس سے اس کی پوشاک تیار ہوئی ہے۔ ابرہہ عیسائی تھا۔ ساری بات سن کر اس نے کہا، مسیح کی قسم، میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تیار کروں گا۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا، سونے اور چاندی سے اس کو سجایا، اس میں کئی دروازے رکھوائے، اس میں سونے کے پتھرے جڑوائے، اس کے درمیان میں جواہر لگوائے، اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا، پردے لگوائے، وہاں خوشبوئیں سنگھانے کا انتظام کیا۔ اس کی دیواروں پر اس قدر مشق ملا جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئیں، یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ پھر لوگوں سے کہا، اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں رہی۔ میں نے تمہارے لیے یہیں بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہٰذا اب تم اس کا طواف کرو۔ نعوذ باللہ۔ اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے، اس میں اعتکاف کرتے رہے، حج والے مناسک بھی یہیں ادا کرتے رہے۔ عرب کے ایک شخص نفیل خشمی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی۔ وہ اس مسنون خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں اڑتا رہا۔ آخر اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ ابرہہ کی اس عمارت کو گندہ کر کے رہے گا۔ پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی۔ ابرہہ کو معلوم ہوا تو سخت غضبناک ہوا، کہنے لگا، یہ کارروائی کسی عرب نے اپنے کعبہ کے لیے کی ہے، میں اسے ڈھا دوں گا، اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس نے شام و حبشہ کو یہ تفصیلات لکھ دیں۔ اس سے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بھیج دے۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکہ کے قرب و جوار میں پہنچا تو ابرہہ نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ اس کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے، ان میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ نفیل بھی اس لشکر میں ابرہہ کے ساتھ موجود تھا، اور یہ حضرت عبد المطلب کا دوست تھا۔ حضرت عبد المطلب اس سے ملے، اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ نفیل نے ابرہہ سے کہا، قریش کا سردار حضرت عبد المطلب ملنا چاہتا ہے۔ یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں عطیات دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ یہ گویا عبد المطلب کا تعارف تھا۔ ابرہہ نے انہیں ملاقات کے لیے بلایا۔ ابرہہ نے ان سے پوچھا، بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں۔ ان کی بات سن کر ابرہہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا کہ مجھ سے آپ بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، جس کو میں گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ لوگوں کی عزت وابستہ ہے، لیکن آپ نے تو سرے سے ہی اس کی بات نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟
اس کی بات سن کر حضرت ابو مطلب بولے، آپ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیں۔ بیت اللہ کے ساتھ جو چاہیں کریں، اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کی یہ بات سن کر ابرہہ نے حکم دیا، ان کے اونٹ واپس دے دیے جائیں۔ جب انہیں ان کے اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے ان کے سوموں پر چمڑے چڑھا دیے، ان پر نشان لگا دیے اور انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا، تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار اس پر غضبناک ہو۔ پھر حضرت ابو مطلب حرا پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر سے ابرہہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا۔ وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر زبریں لگائیں، آنکس چبھوئے، مگر وہ کھڑا نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً اس طرف چلنے لگا۔ اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا گیا تو پھر رک گیا۔ ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ آخر ابرہہ نے حکم دیا، ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہ جائے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی، لیکن اس پر شراب کا بھی اثر نہ ہوا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ ابرہہ کے ہاتھی کو اٹھانے کی کوشش جاری تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ابابیلوں کو بھیج دیا۔ وہ ٹڈیوں کے جھنڈ کی طرح آئیں۔ دوسری طرف عبدالمطلب مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبہ کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابرہہ اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔ ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے، اے اللہ، یہ بندہ اپنے قافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما، ابرہہ کا لشکر فتح نہ حاصل کر سکے۔ ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں، آج صلیب کامیاب نہ ہو۔ ناظرین، یاد رہے کہ صلیب کا لفظ اس لیے بولا کہ ابرہہ عیسائی تھا۔ صلیب کو عیسائی اپنے نشان کے طور پر ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور حرا پہاڑ پر چڑھ گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا وہ ابرہہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ یہ پرندے چڑیا سے قدرے بڑے تھے۔ ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابرہہ کے لشکر پر گرانے شروع کیے۔ جوں ہی یہ پتھر ان پر گرے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے آج کسی جگہ کے اوپر سے بم گرایا جائے تو جسموں کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں۔ ابرہہ کا ہاتھی محمود البتہ ان کنکریوں سے محفوظ رہا، باقی سب ہاتھی تہس نہس ہو گئے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ یہ ہاتھی سینکڑوں کی تعداد میں تھے، سب کے سب کھائے ہوئے بھوس کی مانند ہو گئے، جیسا کہ سورۃ فیل میں آتا ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ابرہہ اور اس کے کچھ ساتھی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے، لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا۔ ابرہہ کے بارے میں طبقات میں یہ لکھا ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک عضو الگ ہو کر گرتا چلا گیا، یعنی وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو کر گر رہا تھا۔ دوسری طرف حضرت عبدالمطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن حملہ آور جب مکہ میں داخل نہ ہوئے تو وہ حالات معلوم کرنے کے لیے نیچے اترے، مکہ سے باہر نکلے۔ تب انہوں نے دیکھا سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے، خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا، بے شمار سامان ان کے ہاتھ آیا، مال میں سونا چاندی بھی بے تحاشا تھا۔ لشکر میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے، یہ مکہ میں رہ گئے تھے۔ ان میں مکہ کے ہاتھی کا مہاوت بھی تھا جو محمود کو آگے لانے میں ناکام رہا تھا۔ ناظرین، یوں بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے مالک نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو اپنی قدرت کا مظہر دکھایا کہ وہ ایسی قدرت والی ذات ہے کہ ہاتھی جیسی دیو ہیکل مخلوق کو ابابیل جیسے چھوٹے اور حقیر مخلوق کے ذریعے نیست و نابود کر سکتی ہے۔ ناظرین، یہ دراصل انسانیت کے غور و فکر کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان اور انسان اللہ کی ان نشانیوں کے بارے میں سوچتا ہی نہیں۔ البتہ ناظرین، آپ نے واقعہ فیل اور ابرہہ کے انجام کی مکمل تفصیل جان لی۔ چلیے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ابرہہ کون تھا
اور کس قدر بے شرم اور مکار شخص تھا۔ تاریخ کے مطابق نجاشی شاہ حبشہ نے ابرہہ کو سودان کا حاکم اور اریاد کو یمن کا حاکم مقرر کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد ابرہہ نے یمن پر حملہ کر دیا۔ اریاد کو بھی حملے کی خبر پہلے سے مل گئی، اس لیے وہ بھی اپنی فوج لے کر مقابلے کے لیے نکلا۔ دونوں افواج سودان اور یمن کی سرحد پر ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئیں۔ ابرہہ کا قد بھی چھوٹا تھا اور وہ انتہائی بدصورت بھی تھا۔ اس کے مقابلے میں اریاد قد کا لمبا، خوبصورت اور مضبوط شخص تھا۔ ناظرین کہتے ہیں کہ اریاد کو اس وقت حیرت کا شدید دھچکا پہنچا جب ابرہہ نے اس سے مقابلے کی دعوت دی۔ دراصل ابرہہ کی چال تھی جسے اس کا مد مقابل سمجھ نہیں سکا اور مقابلے میں کود پڑا۔ اریاد نے اپنی تلوار پوری قوت سے ابرہہ پر ماری، مگر وہ بڑی صورت سے اپنے محافظ کے پیچھے ہو گیا۔ اس وار سے وہ محافظ پوری طرح زخمی ہو گیا۔ پھر اریاد کے سنبھلنے سے پہلے ابرہہ کے ایک دوسرے محافظ نے حملہ کر کے اریاد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسی وجہ سے ابرہہ کا نام ابرہہ اشم یعنی بے شرم پڑ گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اریاد کی موت کے بعد اس کی فوج نے ابرہہ کو اپنا سردار تسلیم کر لیا اور اسی طرح ابرہہ کا یمن پر بھی تسلط قائم ہو گیا۔ اس کی خبر جب شاہ حبشہ کو ملی تو اس کو سخت غصہ آیا اور اس نے جواب طلبی کے لیے ابرہہ کو خط لکھا۔ ابرہہ نے مکاری سے کام لیتے ہوئے اپنی حکومت اور جان بچانے کے لیے جوابی خط میں لکھا: میں آپ کا خادم ہوں، مجھے جاسوس نے اطلاع دی تھی کہ اریاد سودان پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اس لیے میں اس کی پیش قدمی روکنے کے لیے نکلا تھا اور پھر حملہ کرنے میں سبقت بھی اسی نے کی تھی اور یوں وہ مقابلے میں میرے ہاتھوں مارا گیا۔ میں آپ کا پرانا خادم ہوں اور ہمیشہ آپ کا خادم ہی رہوں گا۔ سودان اور یمن کی سرزمین ابھی تک آپ کے زیر تسلط ہے۔ شاہ حبشہ ابرہہ کے اس جواب سے بہت خوش ہوا اور اس طرح اسے نہ صرف بادشاہ کی طرف سے معافی مل گئی بلکہ یمن کی سرداری بھی اسے سونپ دی گئی۔ اور ناظرین، یمن کا سردار بننے کے بعد ہی یہ واقعہ پیش آیا جو آپ نے سماعت فرمایا، اور یہی واقعہ فیل کہلاتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و باسعادت سے 50 یا 55 روز پہلے محرم کے مہینے میں پیش آیا۔ جی تو ویورز، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔